بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله يقول ابن آدم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. رواہ احمد وابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے دل کو اچھی طرح مطمئن اور فارغ کر لے، میں تیرے دل میں غنا کو بھر دوں گا اور فقر اور احتیاج کے سوراخوں کو بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کے مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرے فقر اور افلاس کے سوراخوں کو بھی بند نہیں کروں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا اعتقاد اور ہمارے یقین ہے کہ یہ بالکل برحق ہے، بالکل سچ ہے، لیکن بعض فرامین تو ایسے خاص اور خاص الخاص ہوتے ہیں کہ عام طور پر اس پر ظاہری اسباب کی وجہ سے یقین تو ہوتا ہے، لیکن یقین تو انسان کرتا ہے لیکن دراصل یقین ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پہ انسان کی نظر چونکہ دنیا کے مال و اسباب پر زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس ارشاد کی طرف یقین جاتا نہیں ہے۔ اگرچہ یقین ہے کہ یہ بات بالکل سچی ہے، اگرچہ یقین ہے کہ یہ بات بالکل برحق ہے، اگرچہ یقین ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 100% سچ ہے، لیکن ذہن اس کی طرف جاتا نہیں ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ذہن اس طرف لگایا جائے، دھیان کو اس طرف لایا جائے۔ اس حدیث میں بھی ایسی بات ہی فرمائی کہ اے آدم کے بیٹے، یہ جو حدیث ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ جو حدیث ایسی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان فرمائے، لیکن یہ فرمائے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ۔ حدیث قدسی وہ ہے کہ یبینہ النبی بلفظہ، کہ اللہ کے نبی اپنے الفاظ کے اندر اس کو بیان فرمائے، وینسبہ الی ربہ، اور اپنے پروردگار کی طرف نسبت فرمائے، جیسے کہ یہاں پر فرمائے کہ ان اللہ یقول ابن آدم، کہ اللہ تعالیٰ ابن آدم سے فرماتے ہیں، یعنی روزانہ اللہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے یہ آواز سنواتے ہیں، اللہ رب العزت یہ آواز ہم سب کی طرف بھیجتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے ہم سب کو سنائی دے رہی ہے کہ تفرغ لعبادتی، کہ اپنے سینے کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، اور املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، یعنی تیرے سینے میں دولت مندی بھر دوں گا۔ میں اس کے حوالے سے بڑی تفصیل عرض کر چکا ہوں، بار بار عرض کرنے سے تکرار ہوگا۔ تو املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے جو فقر ہے اس کے سوراخوں کو بھی بند کر دوں گا۔ سمجھ لیں کہ روزی کا دروازہ ہماری نوکری نہیں ہوتی، روزی کا دروازہ ہماری تجارت نہیں ہوتی۔ اگر روزی کا دروازہ ہماری نوکری، ہماری پڑھائی، ہماری ڈگری ہے تو پاگل تو کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ حالانکہ پاگل تو کئی ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صحت مند لوگوں سے زیادہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں۔ ہماری روزی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، ہماری رہن سہن کا تعلق کسی کی پڑھائی، کسی کی ڈگری سے نہیں ہے، بلکہ ہماری روزی کا تعلق اللہ سے ہے۔ ہاں، اللہ نے اسباب قائم کیے، کسی کے لیے بڑا سبب ہے تو بڑی روزی ہے، کسی کے لیے چھوٹا سبب ہے تو چھوٹی روزی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اصل روزی کا ذریعہ بنایا ہے عبادت کو، کہ اپنے اسباب تو اختیار کرنے ہیں، وہ اپنی جگہ پر کرو، لیکن جب میری نماز کے لیے آؤ، جب میری عبادت کے لیے آؤ، جب میرے ذکر کے لیے کھڑے ہو تو اپنے دل کو
دوسری چیزوں سے فارغ ہو. تفرغ فراغ کہتے ہیں. فراغ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے مٹھی میں پانی لیا اور پانی لے کے اس کو مٹھی کو الٹا کر دیا, تو مٹھی کو الٹا کرنے کا مطلب ہے فراغ, آپ نے ہاتھ کو فارغ کر دیا, یعنی ہاتھ میں اب پانی نہیں رہا. تو ایسے ہی اپنے دل کے اندر جتنی بھی حاجتیں ہیں ان کو اللہ کے سامنے الٹ دے, دل کے اندر کچھ بھی نہ رکھے, دل کو اللہ کے سامنے رکھ دے. جب ذکر کر رہا ہے, جب تلاوت کر رہا ہے, اور جب نماز پڑھ رہا ہے, جب کوئی بھی عبادت میں مشغول ہے, تو دل کو خالص اللہ کی طرف مشغول رکھے, تو اللہ رب العزت دل میں جو ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ ضمانت لے رہے ہیں. جس کی اللہ ضمانت لے تو ظاہری بات ہے, چنانچہ چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا, چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے جماعت چھوڑ دینا, چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے جناب کوئی ڈیلیگیشن آیا ہے اور کوئی میٹنگ آئی ہے اور اس کی وجہ سے ان سے مجبور ہو کے نماز کو چھوڑ دینا, نماز کو ترک کر دینا, یا اس کی وجہ سے تلاوت میں ناغہ کر دینا, یا اللہ کو یاد کرنے میں ناغہ کرنا, یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے روحانی نقصان ہوتا ہے. اگرچہ انسان کو نظر نہیں آ رہا کہ نقصان ہے, لیکن دراصل روحانی بہت خطرناک نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اور وَأَصُدَّ فَقْرَكَ, اور اللہ تعالیٰ احتیاج, یعنی دوسروں کی جو انسان محتاج ہے, کسی بھی سلسلے میں محتاج ہے, اللہ اس کو بند کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ محتاج نہیں ہوگا. اور وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو ملأت یدک شغلا, تو میں تیرے ہاتھ کو مشغول کر دوں گا. یعنی اس کو ایسے ہے کہ انسان کے 3 کام ہیں, اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے, اور وہ ہر وقت مصروف ہے, اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے. کسی نہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہے, نہ بچوں کو دینے کا وقت ہے, نہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہے, بس ہر وقت مصروف, ہر وقت مصروف, ہر وقت مصروف رہتا ہے. یہ مصروفیت کی وجہ کام نہیں ہوتے, مصروفیت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں کو مشغول کر دیا. اب اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں چلتے رہیں گے, بھاگتا رہے گا, دوڑتا رہے گا, اور کام وہی ہونا ہے جو کہ 3 کام ہیں, 4 کام ہیں, 10 کام ہیں, 20 100 کام کر لے گا. اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں, اور دوسری طرف اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں جو شخص عبادت کے اندر یکسوئی اختیار کرتا ہے. اور ولم اسد فقرک, اور اللہ اس کے احتیاج کے سوراخوں کو کھولے رکھتے ہیں. تو جب وہ محتاج رہتے ہیں تو اپنے احتیاج کے سوراخوں, کبھی اس طرح اس سوراخ پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کبھی اس سوراخ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. دوسری جگہ پر تشریح میں یا حدیث میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا, یہ کسی محدث نے اس کا ذکر فرمایا کہ بہت سارے سوراخ ہوں, کبھی ایک سوراخ پہ ہاتھ رکھتا ہے, کبھی دوسرے پہ ہاتھ رکھتا ہے. ہاتھ تو 2 ہیں اور 2 پاؤں ہیں, زیادہ سے زیادہ 4 سوراخ بند کر سکے گا. اور جب اللہ 10 سوراخ کھول دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ پریشان اور مزید پریشان ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ایسی ہے, اور پھر بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, بہت سے لوگ حرام موت مرتے ہیں, بہت سے لوگ حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں. بلکہ آسان سا راستہ یہ ہے, اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کیا جائے, اپنے مزاجوں میں یکسوئی پیدا کی جائے. اس میں ایک دوسرا چھوٹا سا اشارہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان عبادت میں یکسو ہوتا ہے تو وہ وقت کا پابند ہوتا ہے. وقت کا پابند ہونے کی وجہ سے دیگر اعمال میں بھی وقت کی پابندی کی توفیق ہوتی ہے. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.